بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت خالق دو جہان نے زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب ڈی این اے میں موجود ہے۔ اس کا انکشاف انسانی تاریخ کا اولین کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں معلومات پر مبنی ایسی زبان ہے جو خدا کی زبان ہے۔ ناظرین کرام، مندرجہ بالا الفاظ ہیں امریکہ کے صدر کلنٹن کے، اور ان خیالات کا اظہار انہوں نے 2000 میں وائٹ ہاؤس میں سائنسدانوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا تھا۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو خصوصی طور پر مدعو کیا تھا۔ انہوں نے بھی مختصر گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد بائیولوجی کے سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ نے بھی خطاب کیا تھا۔ مذکورہ ریسرچ پر $2.70 ارب خرچ ہوئے تھے۔ برطانوی پاؤنڈز میں اس کا تخمینہ $1.90 ارب تھا۔ اس ریسرچ پر سینکڑوں سائنسدانوں نے کام کیا۔ ڈی این اے کی 3 ارب بنیادی جوڑوں پر ریسرچ کی گئی۔ انسانی تاریخ میں امریکہ نے چاند پر اپنا پہلا اور اب تک آخری خلا نورد بھیج رکھا ہے۔ ڈی این اے انکشاف کو چاند کی تسخیر کے برابر کارنامہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ توقع کی گئی کہ اگلے 20 سالوں میں انسان کو وراثت میں ملنے والی بیماریوں کا کھوج لگایا جائے گا، کینسر اور دیگر موذی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، صحت کے اعتبار سے انسان انتہائی صحت مند زندگی گزارے گا۔ 21ویں صدی کے ابتدائی 20 سال اب بیت چکے ہیں۔ ہم 21ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں؟ جی ہاں، جواب آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی کی تازہ ترین 2 سائنسی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے۔ تحقیقات کے جائزے سے قبل یہ سادہ سی سائنسی حقیقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ سے آنے والے 2 جراثیموں سے ایک خلیہ بنتا ہے۔ ہر انسان اسی سے وجود میں آتا ہے۔ اس خلیے کے اندر ایک ڈی این اے ہوتا ہے۔ ڈی این اے میں بہت ساری ہزاروں لاکھوں جین ہوتے ہیں۔ ڈی این اے جو خوردبین کے بغیر انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتا، وہ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنی جیسے ہو بہو نقلیں تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنسی ریسرچ اور سوال یہ ہے کہ یہ خلیہ جو 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 بنتا چلا جاتا ہے، تو اس کا میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ پھر بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ ایک جیسے خلیات بڑھتے چلے جاتے ہیں، بلکہ پیچیدگی یہ ہے کہ ان میں ماں باپ کی وراثتی خصوصیات شامل ہوتی ہے۔ شکل و شبہات، رنگ ڈھنگ، وراثتی بیماریاں، خوبیاں، خامیاں وغیرہ سب شامل ہوتی ہیں۔ پیچھے تک آباء و اجداد کے وراثتی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کی اپنی زندگی کی انفرادیت بھی ان میں نمایاں ہوتی ہے۔ اگر بچے نے اپنی ماں کے دودھ کے بعد کسی اور خاتون کا دودھ پی لیا ہے، تو اس خاتون اور اس کے خاوند کی وراثتی خصائص بھی اس بچے کے خلیات کا حصہ بن جائیں گے۔ اس تحقیق کو آسٹریلیا کے خاتون کاکو لاس کے حوالے سے ہم اپنے ایک کالم میں شائع کر چکے ہیں۔ واپس چلتی ہے اس ایمبریو کی طرف جو اپنی ماں کے شکم میں نشوونما پا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈی این اے کی نقلیں مختلف خصوصیات کے حامل بن رہی ہیں۔ ایک ہی طرح کا میٹر ہے، مگر دماغ بن رہا ہے، دماغ کے اندر کے حصے بن رہے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی سننے والا ہے، کوئی سونگھنے والا ہے، کوئی یادداشت کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ الغرض دماغ کے بے شمار حصے ہیں اور ہر حصے کا ہر خلیہ ایک سپر کمپیوٹر ہے۔ دل بن رہا ہے، اس کے خلیات اور خصوصیات الگ ہیں۔ جگر ایک الگ چیز ہے، معدہ الگ ہے۔ جی ہاں، ہڈیاں اور باقی اعضاء کھال سمیت ہر ایک کا الگ الگ فنکشن ہے۔ یہ الگ الگ کیسے بن گئیں؟ پھر یہ کہ سارے اعضاء ایک ہی وقت میں نہیں بنتے، کوئی قدرے آہستگی سے بنتا ہے۔ جو زیادہ اہم ہوتا ہے وہ پہلے بنتا ہے۔ اس کے بننے میں تیزی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر ڈی این اے میں جو جینز ہیں، ان میں سوئچ ہوتا ہے۔ یہ سوئچ جینز کو آن آف کرتے ہیں، یعنی کس نے خاموش رہنا اور کس نے عمل کرنا ہے، اور عمل کس رفتار سے کرنا ہے، یعنی بالکل اسی طرح جس طرح الیکٹرانک پنکھے کا سوئچ آف آن کرتے ہیں، اور رفتار بھی اپنی مرضی کے رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جینز جو اعضاء بناتے ہیں، ان کو آن آف کون کرتا ہے؟ آن آف سسٹم کی تازہ ریسرچ ڈاکٹر گلبرٹ اور ان کی ٹیم نے کی ہے۔ مسلسل 13 سال ریسرچ کے بعد تازہ تحقیق 23 اپریل 2021 کو جرنل سائنس میں شائع ہوئی تھی۔ یہ میگزین دنیا کی سب سے بڑی سائنٹیفک آرگنائزیشن AAAS کا سب سے بڑا سائنسی میگزین ہے۔ ڈاکٹر گلبرٹ اور اس کی ٹیم کے
2 درجن کے قریب سائنسدان کہتے ہیں کہ انسانی سیل میں ہمارا انکشاف تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف ہے۔ اس انکشاف کا نام یونیک ریپلیکیشن ٹائمنگ پروگرام ہے، یعنی انہوں نے اپنی لیبارٹری کی مشینوں میں خلیے کے اندر مندرجہ بالا پروگرام کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے لیے سائنس کی اصطلاحات ایپیجینیٹک اور ایپوجینوم کی استعمال کی گئی۔ یاد رہے کہ EPI یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بالا اور ماورا ہے۔ ڈاکٹر گلبرٹ کہتے ہیں کہ جین کو چالو کرنے اور روکنے کی عمل کا جو پورا پروگرام ہے، اس میں واضح طور پر ترمیم اور تبدیلی ہوتی ہے۔ نقل کرنے کے پروگرام میں ٹائمنگ ہوتی ہے۔ DNA کی پیکنگ میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اپنی فیکٹرز کے ساتھ ایک ریگولیٹری سسٹم ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتا ہے اور ہر عضو کی سیل کو ایک شناخت دیتا ہے، اور پھر ہر سیل اپنا عمل کرتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ گلبرٹ آخر میں اعتراف کرتے ہیں کہ اصل سچائی ہماری سوچ یعنی ایپیجینوم سسٹم سے آگے ہے، اور ہم اسے تلاش کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، مذکورہ ریسرچ کے چند دن بعد یعنی 2 مئی 2021 کو ابریڈین یونیورسٹی کی ایک ریسرچ سامنے آ گئی۔ اس ریسرچ رزلٹ کو الاس ڈیئر میکنزی نے مرتب کیا ہے، جو مالیکولر جینیٹکس میں ادارے کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ اینڈریس کولب نے کی ہے، جو سینئر ریسرچر ہے۔ دونوں نے لکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے پریس کانفرنس کے 20 سال بعد آج تازہ ریسرچ کی صورتحال یہ ہے کہ جینز کے عمل میں بہت سارے خلا ہیں۔ انہیں فعال کرنے اور بند کرنے کے سوئچ ہیں، اور وہ براہ راست ہیں۔ ان جینز میں موروثی طور پر بیمار جینز ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے انتہائی پاورفل ڈٹرمننٹس یعنی طاقتور طے شدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں جینز کے خفیہ راز ہیں، جنہیں ہم لوگ یعنی جینز کا دکھائی نہ دینے والا مادہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ڈیزائن شدہ بچوں کی باتیں ہیں، یہ نام نہاد ہے۔ کینسر وغیرہ کو بیماریوں کی جینز کی تبدیلی سے ختم کرنے کے نتائج ابھی تک مایوس کن ہے۔ سائنسدانوں نے جب ایسی جینز تک رسائی حاصل کی تو جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، تو وہ بھی یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ یقینی یعنی مستقل جینز ہی یعنی بیماریوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے بھی دیکھا کہ جینوم کے غیر متوقع علاقے انسانی بیماریوں کی بڑھوتری میں مبتلا ہے۔ اسی طرح جینوم کے 2 سیکشن ہیں۔ ایک کوڈنگ جینوم ہے، یعنی جن کی کوڈ ڈیکوڈ کر کے تحریر پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کی تعداد 1.7% ہے، جبکہ وہ جینوم جو نان کوڈنگ ہے وہ 98.3% ہے۔ سائنسدانوں کا پہلے یہ خیال تھا کہ زندگی کا سامان بنانے میں اس کا کردار انتہائی کم ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا کردار دوسرا ہے، مگر انتہائی اہم ہے۔ یہی جینز تو جینز کے سوئچوں کو فعال اور غیر فعال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جینز کے اندر جو معلومات ہوتے ہیں اور ان سے جو اعضاء بنتے ہیں، ان کے پیچھے یہی نان کوڈنگ جینز ہے جو معلومات کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین کرام، سوال پھر اپنی جگہ رہ گیا کہ ڈارک میٹر کا 98.3% معلومات کرتے کرتے صدیاں بیت جائیں گی۔ کچھ معلوم ہوگا مگر بیشتر معلوم نہ ہوگا۔ اور جی ہاں، یہ تو بہرحال معلوم ہو گیا کہ سسٹم اور نظام کے پیچھے طاقتور فیصلوں پر مبنی تقدیر ہے۔ EPI یعنی ماورائی، اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ الاعلیٰ پر سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلیٰ کو ہر جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی نے پیدا فرمایا، درست ترین صورت سے نوازا، اور وہی تو ہے جس نے تقدیر کو طے کیا۔ پھر معلوم ہدایت جاری فرما دی، معلوم کر دی۔ صحیح ستہ میں شامل حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں حدیث شریف ہے کہ جس کی سند کو حضرت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ مذکورہ سورت کی پہلی آیت کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہ تمام عیبوں سے پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ جی ہاں، ہر شے کی حقیقت کے آخر پر ملے گا تو اللہ تعالیٰ کا اعظم ملے گا۔
آج کی سب سے بڑی سائنسی حقیقت اور انکشاف یہ ہوا لہٰذا کورونا ہو یا کوئی اور مرض علاج اور پرہیز ضروری ہے مگر یہ ثانوی ہے۔ اعلیٰ ترین حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے اور ہر وبا سے ارض حرمین پاک سرزمین عالم اسلام اور تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔